الحمد لله وكفى والسلام على اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے ابھی اللہ کی توفیق سے نماز ظہر کو باجماعت ادا کیا ہے، اور یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو باجماعت ادا کریں تو یہ چیز ہمارے مالک کو، ہمارے خالق کو کتنی زیادہ پسند آتی ہے. ایک نماز بندے کی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، یہ اتنا زیادہ نفع کا، اتنے فائدے کا سودا ہے کہ اگر مجھے آپ کو اس کا یقین ہو جائے تو ہم ساری زندگی اور زندگی کے ہر دن میں نماز کے لیے اذان کی آواز سننے کو ترستے رہیں کہ کب اذان ہو اور ہم لپک کر مسجد میں جائیں اور نماز کو ادا کریں. آئیے نماز کی قبولیت، ادائیگی اور اللہ کا اسے قبول کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. نماز کا ایک چھوٹا سا حصہ، بالکل چھوٹا سا، دعا چھوٹی سی، وہ اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ اس کے لیے دیکھیے کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا، اس نے نماز کی ابتدا کی اور نماز کی ابتدا ہی میں اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ثنا سے پہلے پڑھ لیں، ثنا کے بعد پڑھ لیں، اس چیز کا حدیث پاک میں کوئی ذکر نہیں، بس یہ ہے کہ نماز کی ابتدا میں پڑھنا ہے. کیا ہے یہ ذکر؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے، ان کی بے شمار حمد و تعریف ہے، اور صبح و شام ان کی بزرگی اور ان کی عظمت کے گیت اور باتیں ہیں. یہ چھوٹا سا ذکر ہے، 3 سطریں ہیں چھوٹی چھوٹی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. آپ نے جب اس بندے کی زبان سے نماز کے دوران یہ الفاظ سنے، دعا سنی، تو آپ نے فرمایا یہ مجھے بہت پسند آئے. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پسند آ جائے کوئی چیز تو یہ بہت کافی ہے اس کی شان و عظمت کے لیے. لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ایک اور بات فرمایا، یہ مجھے بہت پسند آئے اور ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا. تو جب یہ کلمات آسمان کے کھلے دروازوں سے اوپر جائیں گے تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز اوپر نہ جائے گی، وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی. اور کتنی پسند، محبوب اللہ کو وہ نماز ہوگی جس کی ابتدا ہی اتنی خوبصورت کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. تو کتنی بڑی محرومی ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنی محرومی ہے ان کی. کہ ایک تو کفر و اسلام کا مسئلہ بھی ہے، اور ایک یہ کہ کیسی کیسی سعادت کی، خیر کی باتیں ان سے یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اور دوسرا، جو نماز پڑھتے بھی ہیں
لیکن سنت کے مطابق نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں، اس میں خشوع و خضوع نہیں، اللہ کا صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ذکر نہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو کتنی سعادت سے، خیر سے، بھلائی سے محروم کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان نمازیوں کی جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان صحیح مسنون دعاؤں کو، اذکار کو نماز میں پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، تو ان لوگوں کی نمازوں کی کیا ہی بات ہے۔ تو میں آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ نماز اس طرح پڑھیں، کسی کے لیے تو ہم نے نہیں پڑھنی، اور نہ کسی امام، کسی فقی، کسی عالم کو ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ ہم نے نماز تمہاری فقہ کے مطابق پڑھی ہے۔ نماز پڑھے اس طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور کس طرح پسند ہے؟ جس طرح کہ ان کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لوگوں اس معاملے میں تعصب، عناد، ضد، انا پرستی، ان باتوں کو چھوڑ دیں ہم، یہ تباہ کرنے والی باتیں ہیں۔ بھلا دین کے معاملے میں کس چیز کا تعصب ہے؟ نہ دین میری میراث، نہ میرے باپ کی، نہ کسی اور کے باپ کی۔ دین تو اللہ کا اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو تعصب ہم کیوں کریں کہ ہم نے فلاں سے اس طرح سنا، فلاں سے اس طرح سنا؟ بات وہ ہے جو اللہ نے کہی اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کے علاوہ دین نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو ہم ایسے ہی پگلے بنے ہوئے تعصب برتتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، دوسروں کا کیا جاتا ہے؟ تو بات کا خلاصہ یہ کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقے سے، صحیح طریقے سے، مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور انہی میں سے ایک چیز آج ہم نے سنی کہ نماز کی ابتدا میں اگر یہ ذکر کیا جائے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ساری زندگی اس ذکر کی بھی اور دوسرے تمام مسنون اذکار، اوراد، وظائف انہیں مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔